آیت نمبر 261 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر بیان ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب، اس کی فضیلت، اس کے فوائد۔ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 700 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ ذہن میں رہے، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ بہت سی جگہوں پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہوتی ہے، تو خالصتاً وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا۔ آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو یہاں فرمایا ینفقون اموالہم، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل حبہ، اس کی مثال اس دانے کی طرح، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ انبتت، جو اگائے، نباتات کا لفظ ہے نا، ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ انبتت، وہ اگائے، 7 سنابل، خوشے۔ سنبل کا لفظ اردو میں کم بولا جاتا ہے لیکن اردو میں بولا جاتا ہے۔ سنبل خوشے کو کہتے ہیں، یہ عربی میں بھی بولا جاتا ہے، اور خوشے کی جمع، سنبل کی جمع ہے سنابل۔ فرمایا خوشے نکلتے ہیں 7۔ دانہ ایک تھا، گندم کا دانہ ایک ہوتا ہے نا، اس کو ڈالتے ہیں مٹی میں، جب کونپل پھوٹتی ہے تو پھر اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 سنابل، 7 خوشے۔ تو ایک دانے سے 7 خوشے بن گئے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر دانے میں 100، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے۔ دانہ ایک تھا، خوشے 7 نکلے، ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700 دانے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے جو مٹی میں گیا تو ایک تھا، نکلا تو اس سے 700 بن گئے، یعنی 700 گنا تک اجر ملتا ہے ایک نیکی کا، اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرنے کا۔ صرف 700 گنا تک نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے دگنا کر دیتا ہے۔ اب دگنا کیا تو کتنا ہو گئے؟ 1400 ہو گئے، صرف 1400۔ اگلا حصہ بڑا اہم ہے، واللہ واسع علیم، صرف حساب کتاب میں نہ رہنا، کیلکولیشن میں نہ رہنا، واللہ، اور اللہ، واسع، بڑی وسعت والا، بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ میں اس پر غور کر رہا تھا، آج سحری کے وقت کی بات بتاتا ہوں، ایک چیز میرے سامنے آئی، واللہ واسع علیم، اللہ کتنا وسعت والا ہے۔ یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا، اس کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ایک باغ پر۔ ایک آسٹریلیا میں سمندر کے ساتھ ساحل پر ایک بہت بڑا باغ، سائنسدان اس کو باغ سمجھتے رہے، باغیچہ سمجھتے رہے۔ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 200 کلومیٹر لمبا، اتنا بڑا باغ ہے، قدرتی خود بن گیا، بہت عرصے سے، جب سے دیکھ رہے ہیں سائنسدان تب سے ہے۔ اچھا، وہاں پر پودا ایک ہی ہے پورے باغ میں، ایک طرح کے پودے سارے، مختلف اقسام کے نہیں ہیں۔ اچھا، اس پر تحقیق شروع ہو گئی،
سب پودوں کے نمونے لیے گئے، جتنی بھی کونپلیں وہاں نظر آ رہی تھیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے نمونے لیے گئے، ٹیسٹ کیا گیا۔ جب جینیاتی ٹیسٹ کیے گئے تو سائنسدان حیران رہ گئے کہ جو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پودے ہیں، یہ پودے نہیں ہیں، یہ ایک پودا ہے۔ ایک پودے کی یہ ساری کونپلیں ہیں، ایک پودے کی یہ ساری شاخیں ہیں۔ یہ بالکل لیٹسٹ تحقیق ہے۔ اور کب سے ہے یہ اس پودے کو بنے جو تحقیقات ہوئی، جس سینٹی میٹر جس رفتار سے وہ بڑھ رہا تھا، اس کو جب جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پودے کو بنے قریب 4,500 سال ہو گئے ہیں۔ 4,500 سال پرانا پودا ہے، اور 4,500 سال پہلے یہ 180 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پودا نکلا کہاں سے تھا؟ ایک دانے سے، ایک دانے سے نکلا۔ اب جو رب ایک دانے سے اتنا بڑا پودا نکالے جو 180 کلومیٹر سے زائد رقبہ پر پھیل جائے، اس رب کے بارے میں پھر خود سوچئے وہ کتنی بڑی وسعت والا ہوگا۔ واللہ واسع علیم۔ وہ فرما رہا ہے بندے تو اگر میرے راستے میں خرچ کرے نا تو ایسے سمجھ لے، مثال کے طور پر جیسے ایک دانہ ہے، گندم تو سبھی کھاتے ہیں، جیسے ایک دانہ ہے اس کو ڈالا، اس میں سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، تو 700 دانے ایک سے نکلے، پھر اس کو ڈبل کر لے 1400 ہو گئے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، واللہ واسع علیم۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، اور اس کی مثالیں، اس پر بہت ساری چیزیں ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی رہتی۔ اللہ نے میں کہا نا غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، انسان غور کرنا۔ بار بار کہا گیا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں کیا کہا گیا یتفکرون، کہیں کہا گیا یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بس ہماری بدقسمتی، ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، ہم نے یہ سائنس کا سارا شعبہ دے دیا کفار کو، بس ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہیں، جو رولز آ رہے ہیں وہاں پر میڈیکل سائنس ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ تو جو اللہ اتنی وسعت والا ہے، غور فرمائے، تو جب اس کے ہاں ایک دیا ہوا مقبول ہوتا ہوگا تو وہ کتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہوگا۔ واللہ واسع علیم۔ تو یہ دیا ایک تھا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہو گیا 1400 تک، پھر اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ اجر کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ یہ حسن نیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ انسان کی نیت اچھی ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اس کو علماء نے یوں بھی بیان فرمایا کہ کس کنڈیشن میں دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت ایزی، بہت آسانی کے ساتھ خرچ کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے خرچ کرتے ہوئے دقت ہوتی ہے، ہمیں اپنا بجٹ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو جب مینیج کرنا پڑے گا پھر مشکل زیادہ ہوگی، پھر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جتنی زیادہ مشکل سے راہ خدا میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ پھر ارشاد ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کریں اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان سے اوائڈ کرتے ہوئے خرچ کرنا ہے۔ پہلی چیز من، احسان جتلانا، دوسری چیز اذا، تکلیف پہنچانا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جب کوئی نہ سمجھے تو پھر بتانا ہی پڑتا ہے، احسان جتلانا ہی پڑتا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احسان جتلائیں گے، یاد کروائیں گے تو لوگ مان جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے لوگ مان جائیں گے، لوگوں کو منوا کے کرنا کیا ہے؟ یہ دنیا میں جیت کر کرنا کیا ہے؟ یہاں جیتنا نہیں ہے، یہاں ہار جانا ہے، جیتنا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ وہاں بھی جیتنا نہیں ہے، سرخرو ہونا ہے، اس کی رضا چاہنی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جس پر ہم نے خرچ کیا اتنے سالوں، اتنا عرصہ ہم نے خرچ کیا، یہ تو قدر نہیں کر رہا ہماری،
تو اس کو ذرا سنائیں اپنے احسانات، ذرا یاد کر رہے ہیں فلاں وقت یہ دیا تھا، فلاں وقت یہ دیا تھا، تم حاجت مند تھے تو ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا. اس کا سر تو ہم جھکا دیں گے لیکن رب کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا. فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا فی سبیل اللہ، اپنے مال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر اس کے بعد من ولا اذى، نہ وہ تکلیف دیتا ہے نہ وہ احسان جتلاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں خرچ کر کے، زکوٰۃ دے کے، فطرانہ دے کے، صدقات دے کے تکلیف پہنچاتے ہیں جس کو دے رہے ہیں. جو سائل بن کر آیا ہے اس کو تکلیف نہ دیں. اگر آپ تکلیف دے کر خرچ کر رہے ہیں یا خرچ کر کے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی طرح اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اجر سے محروم ہو رہے ہیں. تو فرمایا جس نے تکلیف بھی نہیں دی اور احسان بھی نہیں جتلایا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. اور اجر کتنا بڑا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کم از کم 80% لوگ اس جملے سے واقف ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا معنی نہیں جانتے تو یاد ضرور ہوگا. یہ ایک آیت مشہور آیت ہے، اس کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ. اس کے آگے کیا ہے؟ یہی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو. اللہ فرماتا ہے اگر تم تکلیف نہیں دیتے، تم احسان نہیں جتلاتے، جو سٹیٹس میں نے اپنے ولیوں کا قرآن میں بیان کیا وہی تمہارا بیان کر رہا ہوں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے متعلق، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ. ماضی ہمیں رلاتا ہے، غمگین کرتا ہے، اور مستقبل ہمیں ڈراتا ہے، خوف ہوتا ہے. فرمایا جو اللہ والے ہیں انہیں خوف بھی نہیں ہے، انہیں غم بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہوئے جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف نہیں دیتے اور احسان نہیں جتلاتے، اللہ اس کو بھی یہی مقام عطا فرما دیتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا، خرچ بھی کر دینا اور تکلیف بھی دے دینی، اس سے نقصان ہو گیا. خرچ نہیں کیا، تکلیف بھی نہیں دی، کوئی نقصان نہیں. سائل آیا، خرچ بھی نہیں کیا، تکلیف بھی نہیں دی، کوئی نقصان نہیں. سائل آیا، خرچ نہیں کیا اس پر، لیکن اچھی بات کہہ دی، اس پر بھی اجر ملے گا. اگلی آیت میں یہ ارشاد ہو رہا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. لوگوں سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے. تکلیف دے کر صدقہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے صدقہ نہ کرو، تکلیف نہ دو اور اچھی بات کہہ دو. واللہ غنی حلیم. اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے. واللہ غنی، وہ بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی نے تھوڑا سا خرچ کیا ہو، اس کو قبول فرما لے اور بے انتہا اجر عطا فرما دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ خرچ کیا ہو، کسی بات پر گرفت فرما لے. وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے. ایسے کئی لوگوں کے قصے سنے، بڑا خرچ کرتے ہیں لیکن سائلوں کو دھکے بھی دیتے ہیں، سائلوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سائلوں کو مارتے بھی ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ بڑا غنی ہے، وہ بہت بے پرواہ ہے. اس لیے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خاص ڈرنا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں جس کو جتنا بڑا رتبہ ملتا ہے
اتنا زیادہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اس میں۔ دیکھیں جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کیا آزمائش؟ جس کے پاس ہوگا آزمائش بھی اسی کی ہوگی، جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ من اور اذا، تکلیف دینا اور احسان جتلانا، اس کا پہلے بھی ذکر ہو گیا، پھر ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت میں پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر آ گیا، پہلے تکلیف پہنچانا اور احسان جتلانے کا ذکر تھا، اب تیسری چیز یہاں پر ریاکاری کا ذکر آ گیا، دکھلاوے کا۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ بالکل کلیئر ہو گیا، اگر احسان جتلایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو صدقہ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اگر تکلیف پہنچاؤ گے، احسان جتلاؤ گے، تو جس طرح ریاکار کا مال ضائع ہو جاتا ہے، تمہارا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بیان تو ہے اس بات سے روکنے کے لیے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ اور احسان نہ جتلاؤ، اور پھر اس کی مثال دے دی گئی، لیکن اس مثال سے یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا، یہ چاہنا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کے عنوان سے بڑی تربیت فرمائی ہے کہ جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس میں حضور کی وہ حدیث آپ نے مجھ سے سنی ہے، اس کا خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، بظاہر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان پیش کر دی، شہید ہو گیا۔ ایک وہ جس نے بڑا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ہر وقت مال خرچ کرتا، اور ایک وہ جس نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، قرآن بڑا پڑھتا تھا۔ یہ تینوں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ یہ تینوں بتائیں گے ہم نے۔ ایک کہے گا میں قرآن پڑھتا رہا، ایک کہے گا میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، ایک کہے گا تیرے راستے میں میں نے اپنی جان پیش کر دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تم نے اس لیے نہیں کیا تھا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو جائے، تمہاری عزت ہو۔ جو تم نے چاہا تھا وہ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا ہے، اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں۔ تم نے میرے لیے تو خرچ کیا ہی نہیں تھا، میرے لیے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، میرے لیے تو جان دی ہی نہیں تھی، تم تو لوگوں سے داد سمیٹنا چاہتے تھے، لوگوں میں واہ واہ لینا چاہتے تھے، وہ ہو گئی تمہاری، بڑی بلے بلے ہو گئی تمہاری دنیا میں، اب یہاں کچھ اجر نہیں ہے۔ تو یہ ریاکاری اتنے بڑے عمل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بار بار تلقین فرمائی۔ اب یہاں تربیت کیا ہے؟ کچھ بھی عمل کریں دل میں اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری کے وبال سے بچائے۔ ہمارے یہاں اعلان نہیں ہوتا، عام طور پر ہوتا ہے احباب جب خرچ کرتے ہیں تو وہ مساجد میں کہتے ہیں جی یہ میری طرف سے ہی کر دیں، اور بتا دیں لوگوں کو، اعلان بھی کر دیں یا دعا کروا دیں میرا نام لے کر۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دل میں یہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے خرچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب بیچارے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ سے اتنا بڑا اجر ملنا تھا اس سے محروم ہو گئے۔ لوگوں میں واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب نے بہت اچھا خرچ کیا، یہ کام سارا حاجی صاحب نے کروا دیا، سیٹھ صاحب نے کروا دیا، تو لوگوں میں تو واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اجر سے انسان محروم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے، اللہ نے ہمیں مخلصین عطا کیے ہیں۔ یہی آپ لوگ بیٹھے ہو، یہاں پر سامعین بیٹھے ہو جو خرچ کر رہے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب یہ آپ اعلان کر دیں میرا نام لے کر، کوئی یہ نہیں کہتا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے، سب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ میں جب کریم آقا کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہوتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، حضور یہ جتنے بھی تیرے محبوب کے غلاموں سے، تیرے دین کے خادموں سے محبت کرتے، آپ ان کی طرف نظر کرم فرما دیں۔ اپنی تو بس یہی اوقات ہے، یہیں تک پہنچ ہے، وہاں پہ بات پہنچا دی جاتی ہے، انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔
ارشاد فرمایا اے ایمان والو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دنیا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ نہ کرنا، یہ تو کفار کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا داروں کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا مسلمان کا کام نہیں، کفار کا کام ہے۔ فرمایا جو لوگوں میں واہ واہ سمیٹنے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال بڑی خوبصورت مثال، سادہ سی مثال، ایک پتھر ہے بھی چکنا پتھر ہے، ملائم پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے۔ اب جو پودے نکلنے ہیں، کونپلیں پھوٹنی ہیں، وہ تو مٹی سے نکلیں گی نا، لیکن جب بارش آئی تو پتھر چکنا تھا، مٹی پھسل کر نیچے چلی گئی، وہ پتھر خالی کا خالی رہ گیا۔ اب اس پر کچھ اگے گا؟ جتنی مرضی بارش برستی رہے اس پتھر پر کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مٹی رہی ہی نہیں۔ فرمایا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے۔ اس سے آگے پھر دوسری مثال بیان فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور فائدہ بیان ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر دل ایمان پر مضبوط ہوتا ہے، دل میں ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بہت اونچی زمین ہے، دیکھیں جو نچلی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی چیزیں اگ جاتی ہیں، لیکن جو اوپر والے علاقہ جات ہیں وہاں پر زیادہ اچھی چیزیں اگتی ہیں، زیادہ شفاف پانی ہوتا ہے، زیادہ اچھی وہاں کی ہوا ہوتی ہے۔ فرمایا بہت اونچی زمین ہے، وہاں پر بارش برسی تو بہت زیادہ وہاں پر چیزیں اگ گئیں اور بہت زیادہ پھل آ گیا، دگنا پھل آ گیا۔ لیکن اگر بارش نہیں ہوئی فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے۔ بارش نہیں ہوئی، صرف شبنم پڑی، اسی کی وجہ سے وہاں پر پھل اگ آتے ہیں، وہاں پھول اگ آتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، زیادہ نہیں تھا، تھوڑا تھا، تو تھوڑا بھی اگر تھا اللہ اس میں بھی بہت زیادہ اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ اب دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے اللہ بیان کر رہا ہے۔ باغ بالکل تیار ہے، وہ خود بوڑھا ہے، اب بچے چھوٹے ہیں، بچے جوان نہیں جو اس کی ہیلپ کر سکیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، خود بھی وہ حاجت مند ہے، اپنے لیے بچوں کے لیے اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اس باغ پر جو بالکل پک کر تیار ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور باغ جل جائے۔ کوئی یہ پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ دیکھیں جب جوانی ہوتی ہے نا، نقصان ہو جائے تو انسان گھبراتا نہیں، پھر کما لیں گے، پہلے اتنا کمایا اور کما لیں گے۔ جوانی میں بڑے بڑے نقصانات بزنس مین جو ہوتے ہیں، کاروباری ملازمین کچھ بھی ہوں تو فیس کر لیتا انسان، بڑی زندگی پڑی کر لیں گے۔ لیکن جب ہڈیاں چٹکنے لگ جائیں، جب کمر میں پین ہونے لگ جائے، جب بڑھاپا آنے لگ جائے، پھر انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اب تو مجھ سے کمایا بھی نہیں جائے گا، وہ محنت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑھاپا آ گیا، بچے بھی جوان نہیں ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، باغ بالکل پکا ہوا تیار ہے، کوئی پسند کرے گا اس میں آگ کا بگولا اور سارا باغ اس کا جل جائے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو یہ مثال دے کر کیا بیان فرمایا؟ کذالک
یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ نے آیت بیان فرما کر، نشانی بیان فرما کر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس بوڑھے کی مثال دے کر سمجھایا یہ گیا ہے، اگر کوئی بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اگرچہ اس نے بہت خرچ کیا ہے لیکن اس کا سارا خرچ کیا ہوا اس دن جب اس کے پاس مزید نیکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اور جب اس کو نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی، اس دن جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کی ریاکاری کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔